السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور پورا ویڈیو دیکھیں، اور ویڈیو کے اندر جو سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو اچھے سے یاد کریں۔ سب سے پہلے ہم نورانی قاعدے کا سبق پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 60، پیج نمبر 59 ہم نے پڑھ لیا، اور پیج نمبر 60 دیکھو، یہاں تک سبق ہو چکا ہے۔ پیج نمبر 60 کا پہلا پیراگراف، پہلی 2 لائن ہو چکی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں ہم۔ عین، عین جب سینٹنس کے شروع میں لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، دھیان سے دیکھو، اور درمیان میں ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح غین شروع سینٹنس میں ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، درمیان میں ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ تو عین اور غین کی شروع کی شکل اور درمیان کی شکل آپ اچھی طرح پہچانیں۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ عین، شین، دیکھو عین شروع شکل، شروع میں ہے 2 لیٹر میں پہلے عین ہے شروع میں، تو عین کی شکل دیکھو، شین عین، اور آخر میں ہو تو عین اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ عین دال، فا عین لام، جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا کہ درمیان میں ہو تو عین کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ دیکھو یہاں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہاں درمیان میں ہے، 2 حرف کے بیچ میں ہے، تو اس کی شکل دیکھو، سیم جیسا کہ آپ کو بتایا ویسی ہے۔ تو فا عین لام، غین لام، غین بھی عین کی طرح، لام غین، غین میم، میم غین۔ پھر سے ایک مرتبہ پڑھتا ہوں۔ عین شین، شین عین، عین دال، فا عین لام، غین لام، لام غین، غین میم، میم غین۔ تو نورانی قاعدے میں آپ کا آج کا سبق یہاں تک رہے گا۔ دھیان سے دیکھیں اور اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ اس کے بعد دعا و سنت کے اندر ہم کھانے کی سنتیں سیکھ رہے ہیں، جس میں الحمدللہ 9 سنتیں ہم نے یاد کر لی۔ اب کھانے کی 10ویں سنت کیا ہے دیکھو، کھانے میں عیب نہ نکالنا، کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ جب کھانا ہمارے سامنے آئے تو ہمیں کھانے میں عیب نہیں نکالنے کا، کہ ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے، یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے، اور اس چیز کے اندر نمک زیادہ ہو گیا ہے، اس چیز کے اندر مرچ زیادہ پڑ گیا ہے، اس طرح کی عیب اور مسٹیک نہیں نکالنے کی۔ اللہ کا شکر ادا کر کے ہمیں ہمارے امی ابو ہمیں جو بھی کھانا کھلائے وہ ہمیں کھا لینے کا۔ دیکھو آگے 11ویں سنت، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہم لقمہ بناتے ہیں اور لقمہ بنا کر کھاتے ہیں، تو اگر بائی چانس ہمارے ہاتھ سے کھانا گر جائے تو ہمیں اس کھانے کو
ویسٹ نہیں جانے دینے کا، بلکہ اس جو گرا ہوا کھانا ہے اس کو ہمیں کھا لینے کا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو کھانے کی 2 سنتیں آپ یاد کریں گے۔ 10ویں سنت کھانے میں عیب نہ نکالنا، اور 11ویں سنت اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ اب ہم آگے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت یہ دونوں ہو چکے ہیں، کلمہ شہادت کا ترجمہ باقی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے ہم کلمہ طیبہ کا ریویژن کر لیتے ہیں۔ دیکھو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ شہادت: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دوسرا کلمہ۔ اب ترجمہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ، کیا ہے پہلا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر سے واپس ایک مرتبہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس کوئی معبود نہیں، آدھا ترجمہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ آپ ویڈیو کو غور سے سنیں گے اور اس ترجمے کو بار بار سنیں گے تو سننے سے ترجمہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اب ہم آگے ثنا پڑھتے ہیں نماز کے اندر۔ سبق نمبر 2، پیج نمبر 105۔ دیکھو، وَبِحَمْدِكَ تک ہم نے یاد کر لیا۔ اب ہم آگے ایک جملہ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارکس 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 وتبارک اسمک وتبارک اسمک۔ یہاں تک آپ یاد کریں گے، اس کو بار بار سنیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ تو ثنا کے اندر آپ کا آج کا سبق یہاں تک رہے گا۔ اب اس کے بعد عربی کا سبجیکٹ کھولتے ہیں۔ آج اسلامی معلومات نہیں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبق نمبر 2، متفرقات، جس میں آپ کو یہ سب پڑھایا ہے، نعم، ہاں، لا، نہیں، حافلہ بس، سیارہ کار، مریض بیمار، شکراً شکریہ، مطار ایئرپورٹ، جواز پاسپورٹ۔ اب دیکھو، یہ پکچر آپ کو دکھ رہی ہے، یہ لکھا ہوا ہے ہوٹل۔ اب اس کو ہم عربی میں کیا کہیں گے؟ تو فندقن کہیں گے۔ کیا کہیں گے بچوں؟ فندقن۔ دھیان سے سنو اور اس کو یاد کر لو۔ اب عیش ھذا، عیش ھذا، جیسے ہم انگلش کے اندر کسی چیز کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہے تو جیسے کہتے ہیں واٹ از دس، کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، تو ہم اپنی
عربی زبان میں، اسلامی لینگویج میں، قرآنی زبان میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ عیش ھذا، عیش ھذا یہ کیا چیز ہے، عیش ھذا یہ کیا چیز ہے۔ اس کو بھی آپ دھیان سے سنیں اور اس کو اچھے سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد اردو کے اندر ہم پڑھتے ہیں زیر کا بیان۔ تقریباً ایک لائن آپ کو پڑھا دی گئی، اب ہم دوسری لائن پڑھتے ہیں۔ دیکھو جیم، اس کے نیچے زیر، تو اس کو پڑھیں گے جی۔ شروع سے ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، ای، بی، پی، تی، ٹی، سی۔ آواز کو اچھے سے آپ سنیں اور کاپی کریں اور اس کو سمجھے۔ جی، چی، ہی، خی، دی، ڈی۔ زال کے نیچے زیر ہو تو دیکھو زیر کی آواز کہاں جاتی ہے؟ آگے کو جاتی ہے۔ وی، ری، ڑی، زی، جی، سی۔ اس زیر کے بیان کو اچھے سے آپ سمجھ لو کہ زیر کی آواز کہاں جاتی ہے۔ جب کسی حرف کے نیچے زیر لکھا جاتا ہے تو اس کا پروناؤن کیا ہوتا ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لے۔ انشاءاللہ نورانی قاعدے کے اندر زیر کا بیان واپس آئے گا تو آپ کو وہاں پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔